السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 245۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن فضالۃ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو فی صلاتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا سنا جو اپنی نماز میں دعا کر رہا تھا، ولم یحمد اللہ ولم یصلی علی النبی، اور اس نے نہ ہی اللہ کی حمد بیان کی تھی اور نہ ہی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تھا۔ فقال عجل ھذا، آپ نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی ہے۔ ثم دعاہ، پھر اس کو بلایا۔ فقال، آپ نے فرمایا، اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید ربہ والثناء علیہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی تعریف اور اس کی ثنا سے شروع کرے۔ ثم یصلی علی النبی، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ ثم یدعو بما شاء، پھر وہ دعا کرے جو بھی چاہے۔ رواہ احمد والثلاثہ وصححہ الترمذی وابن حبان والحاکم، اسے احمد نے اور ثلاثہ نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اور ابن حبان اور حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا ہی تو ہر عبادت کی مخ ہے، اور یہ دعا یہ عاجزی اور انکساری کا نام ہے۔ تو اس لیے جب ہم دعا کریں تو پورے اہتمام کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اور اس کا ادب یہ ہے کہ ہم نماز میں دعا کریں یا نماز کے علاوہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم دعا کریں، اور دعا میں بھی پہلے اپنی آخرت کے لیے دعا ہو جائے تو بہت اچھی ہے۔ تو دوسرا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ضروری ہے، کہ اس شخص نے نبی علیہ السلام پر تشہد میں درود نہیں پڑھا تھا تو آپ نے اس کو یہ تلقین کی کہ پہلے حمد و ثنا بیان کرو، یعنی یہ التحیات للہ والصلوات، یہ حمد و ثنا ہے۔ پھر اس میں نبی علیہ السلام پر سلام پڑھا گیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ پھر اس کے بعد درود شریف کے الفاظ ہیں جو اگلی حدیث میں تفصیل سے آ رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کچھ دعائیں جو ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے نماز میں ضرور پناہ مانگو، وہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی۔ پھر اس کے بعد جو بھی دعا چاہو پڑھ لو۔ اگلی حدیث ہے سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال، وہ کہتے ہیں، قال بشیر بن سعد، بشیر بن سعد نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امرنا اللہ ان نصلی علیک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں۔ فکیف نصلی علیک، تو ہم آپ پر کس طرح یعنی کن لفظوں میں درود بھیجیں؟ فسکت، نبی علیہ السلام چپ رہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ جو مسئلہ ابھی آپ پہ نازل نہیں ہوا ہوتا تھا اس پر اپنی طرف سے جواب نہیں دیتے تھے بلکہ خاموش ہو جاتے تھے۔ تو اتنی دیر میں سیدنا جبریل علیہ السلام آتے یا اللہ تعالیٰ آپ کو القاء کر دیتا تو پھر آپ تھوڑی خاموشی کے بعد لوگوں کو وہ بات بتا دیتے جو وہ پوچھنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، قولو، تم کہو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر، وبارک علی محمد، اور برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما بارکت علی ابراہیم، جیسے تو نے برکت بھیجی
ابراہیم علیہ السلام پر فی العالمین دونوں جہانوں میں، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف والا اور بہت بڑی عزت والا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ والسلام کما علمتم، کہ سلام کے الفاظ وہی ہیں جو تم جانتے ہو، یعنی جو تم نے پہلے سیکھے ہوئے ہیں، انہی لفظوں میں سلام ہوگا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے اس میں یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ صحابی نے پوچھا فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا، کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ پر درود کس طرح سے بھیجیں، اور اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا، یعنی جب ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر اس میں ہم آپ پر کس طرح سے درود بھیجیں۔ تو یہ درود شریف کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ درود شریف کے مختلف الفاظ مختلف احادیث سے مروی ہیں، اور تقریباً یہ بعض نے 40 قسم کے درود کے الفاظ جمع کیے ہیں روایات سے، اور وہ تقریباً ہی ساری روایات نہ صحیح ہیں، لیکن ان میں صحیح ترین روایت جو ہے نماز میں درود پڑھنے کی، وہ یہی ہے جس میں یعنی ہم جو پڑھتے ہیں عام درود جو ہم پڑھتے ہیں، جس میں رب العالمین کا ذکر نہیں آتا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور دوسرا حصہ اللہم بارک علی محمد، وہ تو یعنی یہی بہتر ہے کہ اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، اور یہی درود پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ درست ہے۔ تو بہرحال باقی درود جو ہیں وہ عام حالات میں پڑھے جا سکتے ہیں، اور یہاں ہمارے کچھ اس طرح کے درود بھی نکلے ہوئے ہیں، جسے درود تنجینہ اور اس طرح کے الفاظ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے، اگرچہ ان کے الفاظ درست ہیں، لیکن وہ الفاظ کے مجموعے حدیث سے مروی نہیں ہیں، اس لیے جو درود کے الفاظ جو مجموعے احادیث سے ہمیں ملتے ہیں ان کو پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے، اور ان سب میں سے درود ابراہیم، یہ جو نماز کا درود ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ تو ان دونوں احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ تشہد کا پڑھنا ضروری ہے، اور تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد دعا کی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے ان 4 چیزوں سے پناہ کی دعا مانگ لی جائے، اور بعد میں جو بھی دعا چاہے کوئی مانگ لے، لیکن اگر کوئی درود شریف کے بعد ربنا آتنا یا کوئی چھوٹی سی دعا پڑھ کے بھی سلام پھیر دے گا تو اس کی تشہد انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث نمبر 247 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 4، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو اس کے بعد فلیستعذ، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگے۔ یقول، وہ کہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتی ہوں جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے برے فتنے سے۔ متفق علیہ، اس حدیث پر بخاری مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ وفی روایت مسلمین، اور مسلم کی روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، یعنی یہ الفاظ بھی اس میں شامل ہیں، اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر، جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو تو اس وقت یہ پڑھے، یعنی تشہد میں درود و سلام پڑھنے کے بعد استعاذہ کرے، اللہ تعالیٰ سے ان 4 چیزوں سے پناہ مانگے۔ یہ دعا پڑھنا یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، یہ بہت سے ائمہ کا موقف ہے، جن میں حافظ ابن حزم بھی ہیں، اور امام طاؤس رحمہ اللہ بھی ہیں، ان کے علاوہ اور بھی ہیں، کہ یہ اس دعا کو واجب قرار دیتے ہیں، اور جو باقی بہت سارے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نہ پڑھی جائے گی تو پھر یہ تشہد مکمل نہیں ہوگی، مستحب کا مطلب یہ ہے کہ پڑھ لی جائے گی تو بہت اچھا، نہ پڑھی جائے گی تو یعنی پھر کمی آ جائے گی۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دعا پڑھ ہی لی جائے،
تو اس حدیث میں یہ دعا ہے، اس میں عذاب قبر کا بھی ذکر ہے، جو اس چیز کا ثبوت ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا۔ ویسے تو قرآن مجید کی آیات سے بھی اس چیز کو ثابت کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، مثلا فرعون کا ذکر کیا ہے کہ ان کو 2 ٹائم جہنم دکھایا جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ابھی قیامت تو آئی نہیں، اور اب اس وقت وہ قبر میں ہے، تو جہنم کا دکھایا جانا یہ عذاب قبر ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں سے بعض فرقے ایسے ہیں جو عذاب قبر کو نہیں مانتے، تو یہ انکار کرنا درست نہیں ہے۔ عذاب قبر یہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں، اور دیگر دعاؤں میں بھی عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عذاب قبر سے دعا مانگتے تھے، پناہ مانگتے تھے۔ تو دیکھیں کہ یہ کتنی اچھی دعا ہے کہ اس میں جہنم سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، قبر سے بھی، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ یعنی بعض اوقات کسی کی پیدائش، کسی بچے کی پیدائش یا کسی بڑے کی زندگی اپنے لیے فتنہ بن جاتی ہے، اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ کوئی عزیز، کوئی اپنا بڑا یا بچہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے فوت ہونے کے بعد انسان کئی قسم کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مثلا بے صبری کا فتنہ، یا اس کی جائیداد کی تقسیم کا فتنہ، یا اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس شخص سے جو فوت ہونے والا ہے اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے مرنے کے بعد بے خوف ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو وہ مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس دعا میں ان تمام قسم کے فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے، وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، کہ ہر قسم کی زندگی اور موت کے فتنوں سے بھی ہمیں بچا لے۔ پھر دجال کا فتنہ، اس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ایک آنکھ مسخ ہوگی، ہاتھ جس طرح پھیرا ہوا ہوتا ہے نا، مٹی ہوئی، بے نور ہوگی۔ تو دجال کا فتنہ یہ تمام فتنوں سے بڑا فتنہ ہے، تو اس سے بھی نجات مانگی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ جو لوگ یہ دعا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے گا۔ یہ ایک اور دعا بھی یہاں مذکور ہے، وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، کہ بے شک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھائیے کہ میں اس کو اپنی نماز میں پڑھوں۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل، آپ کہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم، یعنی بہت گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور کوئی بھی گناہوں کو نہیں بخش سکتا مگر تو ہی۔ فاغفر لی، پس مجھے بخش دے، مغفرۃ من عندک، اپنی طرف سے بخش دینا۔ یعنی کتنی عاجزی کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں اور تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان ہر وقت گناہوں میں گھسا ہی رہتا ہے، گناہ کرتا ہی رہتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمیں تو پھر یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس دعا سے ہمیں کبھی بھی اس کو نہیں بھلانا چاہیے کہ ہم جب تشہد پڑھ لیں تو تشہد کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اگر ہم تشہد میں بڑی توجہ کے ساتھ اپنے آپ پر توجہ کرتے ہوئے اور یوں سمجھتے ہوئے کہ اللہ میری بات کو سن رہا ہے، اس دعا کو پڑھیں تو انسان کا دل بہت نرم ہو جاتا ہے کہ اے اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں، اور تیرے سوا تو گناہوں کا کوئی بھی نہیں بخشتا۔ اے اللہ میں تو ایک فقیر بن کے آئی ہوں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، مجھے اپنی رحمت سے اپنے پاس سے ہی بخش دے، یعنی میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں پیش کر کے بخشش مانگ سکوں، مجھے بس اپنی رحمت سے ہی بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما، کیونکہ تو ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث آتی ہیں جو تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے بعد وہ دعائیں پڑھی ہیں، تو وہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد
یہ بات بھی پہلے ہو چکی ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی ہم دعا کر سکتے ہیں. مثلا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ سکتے ہیں، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا یہ پڑھ سکتے ہیں. ہم اپنی بخشش کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اتنا حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور شروع سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ سے لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور بھی کئی دعائیں اس طرح کی آتی ہیں. تو یہ دعائیں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اس کے علاوہ یہ حصن المسلم میں پیارے رسول کی پیاری دعائیں میں بہت سی احادیث ہیں. حصن المسلم میں مستند قسم کی احادیث ہیں جن میں ایسی دعائیں ذکر کی گئی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں. جہاں ہم دنیا کے اتنے کام بڑھاپے میں، جوانی میں، ہر حال میں کر لیتے ہیں، تو یہ دعائیں بھی ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے. جب ہم بار بار پڑھیں گے تو یہ انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی. تو نماز کو یعنی بڑی محبت کے ساتھ پڑھنے کے بعد تشہد میں لمبی دعا اگر کر لی جائے تو پھر مزید دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ انہی دعاؤں کو مقبول فرما لیتا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی دعا کی جائے تو بہت اچھی ہے. اللہ ہماری دعاؤں کو مقبول فرمائے. وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. فکان یسلم عن یمینہ، آپ نے دائیں طرف سلام پھیرا تو فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعن شمالہ، اور بائیں طرف سلام پھیرا تو فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس میں وبرکاتہ کا اضافہ ہے. رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو ختم کرنے کے لیے سلام پھیرا جائے گا، یعنی السلام علیکم کے الفاظ دائیں بائیں کہے جائیں گے. اور اگر اس میں وبرکاتہ کا اضافہ بھی کر لیا جائے تو یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ امام صاحب یہاں اسی لیے یہ الفاظ لے کے آئے ہیں کہ یہ بہت بہتر ہے. اور یعنی دو چیزیں یہاں اس حدیث میں ہمیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ کہ نماز کو ختم کرنے کے لیے سلام پھیرنا، سلام کے الفاظ کہنا ضروری ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ پہلے دائیں جانب منہ کر کے سلام کہا جائے، پھر بائیں جانب کہا جائے. اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ وبرکاتہ کے الفاظ کا اضافہ بھی کافی ہے، بہت اچھا ہے، بلکہ یعنی یہ صحیح سند سے ثابت ہے. تو اب نماز کا طریقہ تقریباً مکمل ہوا. ہم نے نماز کی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک الحمدللہ یہاں پڑھ لیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے قیام کرنا ہے، رکوع سجود کیسے ہوگا، تشہد کیسے پڑھی جائے گی. اور یہاں ایک بات یہ بھی ذکر کرنے کی ہے کہ تشہد دو ہوتی ہیں. ایک تو ہر 2 رکعت کے بعد اگر سلام نہیں پھیرنا تو اتحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت شروع کر لی جائے گی. اور اگر ہم 2 کے بعد سلام پھیرنا چاہتے ہیں یا 4 کے بعد سلام پھیرنا چاہتے ہیں، یا جس طرح مغرب کی اور وتر کی نماز ہوتی ہے 3 کے بعد سلام پھیرنا چاہتے ہیں، تو پھر تشہد، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد مختلف قسم کی دعائیں، اور پھر سلام پھیر دیا جائے گا. یعنی بعض نے یہ کہا ہے کہ جو درمیانی تشہد ہے اس میں بھی تعوذ پڑھ لینے چاہیے، یعنی معوذات دعائیں پڑھ لینی چاہیے، لیکن زیادہ کا مذہب یہی ہے، زیادہ ائمہ کا رجحان یہی ہے کہ درمیان والی تشہد میں درود شریف پڑھنے کے بعد کھڑے ہوا جائے گا. تو اب ہم دیکھیں گے کہ نماز کے بعد کے اذکار کون سے ہیں. ان میں سے آج ہم یہ پہلا ذکر پڑھیں گے. وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہر فرضی نماز کے بعد، مکتوبۃ فرضی یعنی فرائض کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے
اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی بھی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو عطا کرے۔ ولا معطی لما منعت، اور کوئی بھی اس چیز کو عطا نہیں کر سکتا جس کو تو روک لے۔ یعنی انسان کا عقیدہ درست کرنے کے لیے یہ زبردست قسم کی دعا ہے۔ اگر اس کو ہم توجہ کے ساتھ پڑھیں اور اس پر ایمان لے آئیں، یقین کر لیں، تو بہت کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، اور نہیں نفع دیتی ذا الجد، کسی صاحب عزت کی بادشاہت یا اس کا درجہ، من کل جد، تیری بادشاہی کے سامنے، یعنی تیری جو حکومت ہے، تیری جو کبریائی ہے، اس کے سامنے کوئی دوسرا کبریائی کا یا کسی ایسی چیز کا مالک ہی نہیں۔ یعنی یہ توحید کے بارے میں یہ زبردست قسم کی دعا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بہت اچھے طریقے سے ذکر کیا گیا ہے اور اس کا اقرار ہے۔ تو یہ دعا بھی ہمیں نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ یہ ایک اور دعا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ بہن دبر کل صلاۃ، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد، یعنی ہر فرض نماز کے بعد تعوذ حاصل کیا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور دعا کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ بے شک میں بخل کرنے سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ واعوذ بک من الجبن، اور سستی سے، بزدلی سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ واعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور، اور میں اس چیز سے تیری پناہ چاہتی ہوں کہ میں نکمی عمر کی طرف، یعنی جو رذیل قسم کی عمر ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، کچھ نہ کرنے کی عمر کی طرف لوٹا دی جاؤں۔ واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، اور میں دنیا کے تمام فتنوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ واعوذ بک من عذاب القبر، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ دیکھیں کہ یہ بڑی جامع قسم کی دعا ہے، اور یہاں نماز کے بعد کے اذکار میں اس کا ذکر کر کے امام صاحب نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ معوذات جو ہیں یہ نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے بھی یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں اور بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، دونوں موقعوں پر پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ کتنی چیزیں ہیں، یعنی کتنی اچھی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں۔ بخل، یعنی بعض اوقات انسان میں ایک کام کرنے کی طاقت یا ایک چیز موجود ہوتی ہے تو وہ صرف اس کو بچانے کے لیے اس کو سنبھال رکھتا ہے، تو یہ بہت ہی بدترین عادت ہے۔ یہ لوگوں میں عزت نہیں بلکہ ذلت کا سبب بنتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے بخل سے پناہ مانگی۔ اسی طرح جبن، یعنی بزدلی یا سستی، کہ جو انسان بزدل ہے یا سست ہے وہ بھی بہت سے کاموں میں پیچھے رہ جاتا ہے، اس کا وقت ہی پورا نہیں ہوتا، اس کے کام ہی نہیں پورے ہوتے، تو اس سے بھی پناہ مانگی۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ بڑھاپے کی وہ نکمی عمر، جس کے بارے میں ہم ہر اس اچھے بندے کو جس کے بارے میں ہمیں یہ خیال ہو کہ یہ بڑی نیک ہے، اس کی دعا یہ مانگتی ہوگی یا قبول ہوتی ہوگی، ہم کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، میں محتاج نہ ہو جاؤں، میں چلتی پھرتی رہوں۔ تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ ساری دعائیں سکھائی ہوئی ہیں کہ ہم خود اللہ سے دعا کریں۔ پھر اسی طرح فتنۃ الدنیا، دنیا کا فتنہ، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، انسان کا یعنی اپنی طرف سے، اولاد کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، دوسرے انسانوں کی طرف سے، ہر طرح کی جو پریشانی ہے نا اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور پھر عذاب قبر، تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے عذاب قبر، کیونکہ جو شخص عذاب قبر سے بچا لیا گیا وہ عذاب حشر سے بھی بچا لیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو حشر کے عذاب سے بھی بچا لیں گے، کیونکہ قبر پہلی منزل ہے، اگر کسی کی پہلی منزل ٹھیک ہو گئی تو دوسری منزل جو ہے وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ آگے ہم باقی احادیث میں باقی دعاؤں کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق دل لگا کر، شوق سے اور محبت سے پڑھیں، اور ایسی نماز پڑھیں جو اللہ کے نزدیک مقبول ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔